میرے گمان کی آخری سرحدوں پر بھی کہیں نہیں تھا کہ دسمبر کی اس ٹھٹھرتی رات کو سرد ہواؤں اور بارش سے بچنے کے لیے جب میں اپنی برانچ کے مین آفس کے جی ایم دانش وقار کے خوبصورت بنگلے محبت قدہ میں داخل ہوں گا تو زندگی مجھے اس طرح سے حیران کر دے گی۔ ایک فارن ڈیلیگیشن سے میٹنگ کے بعد جب ہم میریٹ ہوٹل سے باہر نکلے تو دسمبر کی سرد ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہوٹل کے گرم ماحول سے نکلنے اور گاڑی میں بیٹھنے تک کے مختصر عرصے میں ٹھٹھرتی ہواؤں اور ہلکی بارش نے ہمارا خاصا برا حال کر دیا تھا۔ پھر بارش کی تیزی میں بھی ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ دانش صاحب جو میری درخواست پر مجھے چکلالہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تک ڈراپ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اچانک گاڑی اپنے گھر کے راستوں کی طرف موڑ دی۔ وائٹ گیٹ سے پورش تک کی روش کو عبور کرتے ہوئے کوئی احساس میرے اندر نہیں جاگا۔ دانش صاحب کی دھیمی مسکراہٹ اور نرم لہجے میں آج رات اپنے گھر رکنے کی درخواست کو میں ہرگز نہیں ٹال سکا۔ موسم کی سنگینی کا مجھے بخوبی احساس ہو گیا تھا۔ اسلام آباد کے 4 روزہ قیام کے دوران اپنی فرم کے مین آفس برانچ کے جی ایم دانش وقار کی یہ آفر مجھے ہکا پکا کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں انتہائی کم گو، ریزرو اور انتہائی محدود حلقہ احباب کے حامل شہرت کے مالک تھے۔ ان کا دو ٹوک انداز اور شخصیت کا وقار مد مقابل کو اپنی حدوں میں رہ دینے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حالانکہ اسی فرم کی کراچی والی برانچ میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ میرے انڈر تھا، میں اسلام آباد کے 4 روزہ قیام میں اپنا بیشتر وقت ان کے ساتھ گزارنے کے باوجود ان سے بے تکلف ہونے کی جرات نہیں کر سکا۔ حالانکہ میری شخصیت نمایاں خوبی میری خوش اخلاقی اور بہترین انداز گفتگو تھی، اور اس بات کا اعتراف تو میرے ایم ڈی بھی کرتے تھے۔ وائٹ اور بلیک ٹائلوں کے فرش پر چلنے اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر بیٹھنے تک کے عرصے میں مجھے گھر کے مکینوں کی نفاست اور ذوق کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وائٹ اور گرے کلر اسکیم کے ساتھ ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم مجھے نہ جانے کیوں چونکا گیا۔ ایک مانوس سا جملہ میری یادداشتوں کی سماعت سے ابھرا، تم کبھی میرا گھر دیکھنا، ڈرائنگ روم وائٹ اور گرے، بیڈ روم پنک اور گیسٹ روم گرین کلر اسکیم میں ہوگا۔ اور میں نے شرارت بھرے لہجے میں اسے چڑھایا، کیوں، کسی اسمگلر سے شادی کا ارادہ ہے؟ کیونکہ تمہارا من پسند گھر تو وہی بنوا کر دے سکتا ہے جتنے اونچے تمہارے ارادے ہیں۔ جی نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ ایک غریب بندے کی لاٹری نکال دے، کیونکہ وہ گھر تو اسی نے بنانا ہے۔ اس کا معنی خیز لہجہ میرے اندر تک طمانینت کا احساس جگا گیا تھا۔ وہ بہت غلط ٹائم پر مجھے یاد آئی تھی۔ ایک میٹھا سا درد اچانک نمودار ہوا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اسی لمحے دانش صاحب کسی ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو میں فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا، اور شاید اسی بات کو انہوں نے بھی محسوس کیا۔ تبھی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے، جینٹل مین، آپ آفس میں نہیں ہیں، اس لیے ریزرو نہ ہو، ایزی ہو کر بیٹھیں۔ اور پھر ملازم کی طرف متوجہ ہو کر بولے، رشید، آپ صاحب سے پوچھ کر چائے بنائیں، میں ذرا ایزی ہو کر آتا ہوں۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی میں اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ میں کارپیٹ اور پردوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ڈیکوریشن پیس میں بھی نفاست کا رنگ جھلک رہا تھا، اور دیوار پر لگی واحد پینٹنگ میں نیلگو سمندر اور بیک گراؤنڈ میں اڑتے سفید بادل بہت خوشگوار تاثر چھوڑ رہے تھے۔ اسی وقت جب میں ہر چیز کا جائزہ لینے میں مگن تھا، مجھے کسی کی نظروں کا حصار محسوس ہوا۔
ڈرائنگ روم کے ساتھ بنے ڈائننگ اور ان دونوں کو علیحدہ کر دینے کے لیے نفیس اور مہین سے پردے کے پیچھے چھپی سرخ و سفید رنگت والی 3.5 سالہ بچی بڑی پرشوق مگر جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ میرا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ اب کھل کر مسکرائی۔ "May I come in, sir?" "Yes." میں نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا تو وہ ذرا پر اعتماد طریقے سے اندر داخل ہوئی۔ پنک نائٹ گاؤن میں پنک ہیل سلیپرز پہنے، بالوں کی پونی بنائے، اپنی براؤن آنکھوں کی ٹپ ٹپاتی نازک سی ناک اور گلابی لبوں والی گڑیا بالکل ایک بار بھی ڈول لگ رہی تھی۔ "آپ پاپا کی فرینڈ ہیں؟" میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اب وہ مکمل کانفیڈنٹ تھی اور مسکراتے ہوئے اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ "جی ہاں، میں آپ کے پاپا کا ہی نہیں بلکہ آپ کا بھی فرینڈ ہوں." میرے پرجوش انداز پر وہ سنجیدگی سے بولی، "نو، میری موم کہتی ہیں کہ گرلز کی صرف گرلز ہی فرینڈز ہوتی ہیں اور آپ تو بوائے ہیں نا، اس لیے میں آپ سے فرینڈشپ نہیں کر سکتی." اس کے بات کرنے کے انداز، سٹائل اور خصوصاً مجھے سمجھانے کے لیے انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے تنبیہی انداز نے مجھے ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میری سارے دن کی تھکن 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ "اٹس اوکے، آپ میرے فرینڈ مت بنے، میں بن جاتا ہوں." میں نے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ وہ میرے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کچھ سوچ کر بولی، "اٹس اگین اوکے، لیکن آپ دوبارہ مجھے ایسا مت کہیے گا۔ البتہ میں آپ کو پاپا کے آنے تک کمپنی دے سکتی ہوں." اس کے سٹائل پر مجھے ایک دم ہنسی آ گئی اور یقیناً اسے بری لگی تھی۔ "انکل، آپ میرے ساتھ جوک کر رہے ہیں؟" اس کی شفاف آنکھوں میں غصے کی لہر تھی۔ "اوہ نو مائی ڈیئر، آپ تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ اور جینیس ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟" میرے تعریفوں سے اس کا موڈ شاید بہتر ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، "مسکان دانش." "اوہ گڈ نیم، اور کس کلاس میں ہیں؟" "پلے گروپ، اور اسکول بیکن ہاؤس." وہ سنجیدگی سے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ "مسکان، آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟" میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ وہ بڑوں کے سٹائل میں بولی تو میرے لیے اپنی مسکراہٹ کو چھپانا دشوار ہو گیا۔ "ویسے تو میری موم منع کرتی ہیں کہ اجنبی لوگوں کو گھر کے سیکریٹس نہیں بتاتے، لیکن چونکہ آپ پاپا کے فرینڈ ہیں اس لیے بتا دیتی ہوں کہ ہمارے گھر میں موم، پاپا، اسید، میں اور میری لٹل سسٹر مومنہ دانش رہتے ہیں، اور ہماری کیٹ بھی." اور پھر کچھ چپ رہ کر بولی، "اور پتہ ہے، ہمارے گھر میں بڑی کلرفل سپیروز بھی ہیں." "اچھا؟" میں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ "انکل، آپ پیزا بھی لینا، میری موم بہت ٹیسٹی بناتی ہیں." اسے مہمان نوازی کا خیال آیا تو فوراً سنجیدگی سے بولی۔ میں نے فوراً اسے آفر کی، "آپ بھی لو نا." وہ فکر مند لہجے سے لبریز لہجے میں گویا ہوئی، "نو، میں برش کر چکی ہوں۔ موم کہتی ہیں اچھے بچے رات کو برش کرنے کے بعد کچھ نہیں کھاتے." "آپ کی موم بالکل ٹھیک کہتی ہیں." میری تصحیح پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ "لیکن اسید بہت شرارتی ہے، وہ مام کے کہنے کے باوجود کبھی کبھی چھپ کر رات کو چاکلیٹ کھا لیتا ہے، اور پھر موم اسے رات کو سوتے ہوئے کوئی سٹوری بھی نہیں سناتی۔ حالانکہ موم اسے اکثر کہتی ہیں کہ مسکان آپ سے چھوٹی ہے لیکن میری ہر بات مانتی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ایسے کرتا ہے، جبکہ میں اسے کہتی ہوں کہ موم تو نہیں لیکن اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے نا، اور انکل اچھے بچے تو جھوٹ نہیں بولتے نا۔ اس کے سوالیہ انداز پر میں بے ساختہ اسے پیار کیا تو وہ بری طرح چیپ گئی۔ "ارے یہ یہاں ہے اور ان کی موم نے پورا گھر چھان مارا ہے۔ بری بات مسکان بیٹے، آپ انکل کو تنگ کر رہے ہو۔ ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ میں دانش صاحب ابھی ابھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔
بالکل گھریلو حلیے میں بھی ان کی شاندار پرسنالٹی تھی۔ ان کے اس فکرے پر مسکان نے ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا۔ تبھی وہ انتہائی خراب موڈ میں بولی، لیکن پاپا، میں تو انکل کو تنگ نہیں کر رہی تھی، بلکہ ان کو کمپنی دے رہی تھی۔ اوہ سوری مائی لٹل ڈال۔ دانش صاحب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انتہائی محبت سے لبریز لہجے میں اپنی بیٹی سے مخاطب تھے۔ آپ انکل سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ نو نو، مجھے اپنی بیٹی پر اعتماد ہے، انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ تھینک یو پاپا۔ اس کا موڈ 1 منٹ میں بحال ہو گیا، جبکہ میں بڑی خوشگوار حیرت سے باپ بیٹی کے لاڈ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب باپ کی گود میں گھس کر بیٹھ چکی تھی۔ صدیقی صاحب، یہ میری بہت کیوٹ اور بہت لاڈلی بیٹی مسکان ہے۔ دانش صاحب کے تعارف کروانے پر وہ کھل کر مسکرائی۔ پاپا، مام کہہ رہی ہیں کہ مسکان کو فوراً بیڈ روم میں بھیجیں، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ مام کا موڈ سخت آف ہو رہا ہے۔ 5 سال کا شرارتی سا بچہ اندر داخل ہوا۔ اس کے نین نقش مسکان سے خاصے ملتے جلتے تھے۔ اسید، آپ نے انکل کو سلام نہیں کیا؟ دانش صاحب کے ٹوکنے پر وہ ہجل ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے تعارف کروا رہا تھا۔ آئی ایم اسید۔ وہ بھی مسکان کی طرح سرخ و سفید، لیکن جسامت میں خاصا سمارٹ تھا۔ بلیک شرٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ انکل، اسید بھی بیکن ہاؤس میں کلاس 1 کا اسٹوڈنٹ ہے۔ مسکان نے مزید تعارف کروایا تو دانش صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آفس سے مختلف حلیے اور بڑے مہربان اور شفیق سی شخصیت کے حامل نظر آ رہے تھے۔ صدیقی صاحب، یہ گھر میری جنت ہے چھوٹی سی۔ دانش صاحب کے منہ سے نکلنے والا یہ جملہ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی کوئی فیلنگز میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ سر، اللہ تعالیٰ آپ کی اس جنت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کی شخصیت بہت حیران کن ہے۔ میں زیادہ دیر تک اپنی حیرت نہیں چھپا سکا۔ وہ آنکھوں میں تحیر سمیٹے میری طرف متوجہ تھے۔ تبھی میں نے وضاحت کی، اصل میں سر، آپ اپنے پروفیشنل معاملات میں جس طرح دو ٹوک اور حتمی لہجہ انداز اپنائے ہوئے ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ حالانکہ آپ عمر میں مجھ سے 4-5 سال ہی بڑے ہوں گے، لیکن آپ اپنے ہم عمروں کو بھی ایک حد تک رہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی 50-60 سال کا میچور سا بندہ محو گفتگو ہے۔ میرے کمنٹس پر وہ بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنسے تو ایک لمحے کو میں بھی جھینک گیا۔ اوہ نو ڈیئر، اصل میں میری عادت ہی ایسی ہے کہ میں جلدی کسی سے گھل مل نہیں سکتا، اور پروفیشنل لائف کی دوستیوں کا میں قائل نہیں جو صرف مفادات پر مبنی ہوتی ہیں۔ میرا حلقہ احباب بہت محدود لوگوں پر مشتمل ہے اور ان کے درمیان میں خوب بولتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں۔ میں اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بالکل علیحدہ علیحدہ رکھتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ امیزنگ! میں واقعی دل کھول کر حیران ہوا۔ اور پتہ ہے، اس گھر محبت قدا کے کچھ اصول اور قاعدے ہیں جو اس گھر میں داخل ہوتے ہی ہم سب فیملی ممبرز پر لاگو ہوتے ہیں۔ مثلاً مجھے تعجب ہوا، مثلاً یہ کہ گھر میں داخل ہوتے ہی میں اپنا موبائل آف کر دیتا ہوں۔ کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو میرے آفس والے گھر کے لینڈ لائن پر کال کرتے ہیں، وہ بھی بہت اہم کال کے سلسلے میں، اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہی میرا سارا وقت اپنی مسز اور بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی بچوں کا ہوم ورک خود کرواتے ہیں، ان کے پرابلم سنتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور پھر پورے 2 گھنٹے ہم دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہیں، جن میں کبھی ہم لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے ہیں، یا کبھی کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی ڈسکشن کر لیتے ہیں، اور اس دوران ہمارے بچے بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے۔ میں سخت حیرانی سے ان کی طرف متوجہ تھا جو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں مجھ سے مخاطب تھے۔